شعبہ حفظ میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات آپ کے سامنے ابھی پرفارمنس پیش کر رہے تھے. یوں تو ہمارا ہر ایک طالب علم اس خواہش میں ہے کہ وہ ہر ایک کو موقع ملے کہ وہ آپ کے سامنے قرأت کلام پاک پیش کرے، لیکن اس کے باوجود وقت کی نزاکت پیش نظر رہتے ہوئے ہم نے صرف 4 بچوں کو موقع دیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے قرأت کلام پاک کر سکیں، اس لیے کہ پورے حفظ کلاس میں بچے ہمارے 27 یعنی 27 بچے اور بچیاں ملا کر حفظ کر رہے ہیں. تو جن میں سے عائشہ صدیقہ 7 پارے حفظ کر چکے ہیں، محفوظ سلطانہ 7 پارے حفظ کر چکے ہیں، شیخ عبدالرافع 6 پارے حفظ کر چکے ہیں، سید اویس قادری 5 پارے حفظ کر چکے ہیں، مدیحہ افشین 5 پارے حفظ کر چکے ہیں، محمد حسان 4 پارے حفظ کر چکے ہیں، محمد ایان 4 پارے حفظ کر چکے ہیں، مریم سمیلہ 4 پارے حفظ کر چکے ہیں، محمد اخلاص 3 پارے حفظ کر چکے ہیں، محمد احمد رضا 2 پارے حفظ کر چکے ہیں، محمد آہل 2 پارے حفظ کر چکے ہیں، محمد عزیر 2 پارے حفظ کر چکے ہیں، محمد عبد المختلف 1 پارہ حفظ کر چکے ہیں، اور باقی بچے ہوئے بچے ابھی حفظ کی شروعات کر کے ان کا پو پارہ یا آدھا پارہ ان کا چل رہا ہے. تو ان بچوں رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء اہل سنت. Even I would like to call our President Dr. Kamruzzama Hussain Namdar to please come on the dais. Our Secretary Dr. Badruzzama Hussain Namdar to please come on the dais. تو یہ 3 بہت ہی اہم چیزیں جو کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انعامدار پبلک اسکول میں بہت اچھے طریقے سے سکھائے. رسول بھی گنگنائے، رب تبارک و تعالیٰ کی نعتیں بھی گنگنائیں، پھر اس کے علاوہ ایمانیات اسلامیات سے بھی پرفارمنس بچوں نے پیش کیے، پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی بہترین انداز میں کئی دفعہ تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. تو اس اعتبار سے یقیناً آج کے اس دور میں انعامدار پبلک اسکول اور اس جیسے جو بھی اسکول ہیں یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ قوم و ملت کے نونہال یہاں پر جہاں پر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہیں پر دینی تعلیم بھی سیکھ رہے ہیں، اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ کر ساتھ میں قرأت حفظ کورس کرتے ہوئے انہوں نے قرآن مجید کو مکمل بھی کیا ہے. تو اسی مناسبت سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آج کے اس علمی و ثقافتی سیمینار یعنی اینول ڈے کے چیف گیسٹ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کاشف رضا شیخ مصباحی صاحب کو میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے روحانی و عرفانی بیان سے ہم تمام کے قلوب کو مجلہ و مصفح فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے مکمل توجہ اور خاموشی کے ساتھ حضرت کے گراں قدر الفاظ کو بغور سماعت فرمائیں اور جو ہے فیوز و برکات حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. میں سمجھتا ہوں کہ انعامدار پبلک اسکول کو قائم کیے ہوئے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور یہ میرے لیے پہلا اتفاق ہے کہ اس اسکول کے کسی پروگرام میں میں شریک ہوا ہوں.
اس اسکول کے بانی اور فاؤنڈر الحاج محمد قمر الزمان انعامدار صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی بدر الزمان انعامدار صاحب کو میں ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں، جبکہ انہوں نے اسکول کا قیام بھی عمل میں نہیں لایا تھا۔ میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے ان کے حوصلے اور ہمتوں کو دیکھا ہے، اور وہ اپنی قوم کے لیے اور قوم کو آگے بڑھانے کے لیے جو خوبصورت جذبہ رکھتے ہیں، میں نے اس کو بھی محسوس کیا ہے، اور اس احساس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک انہوں نے تعلیمی میدان میں جو خدمات انجام دیے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس خدمات کو بہت آگے لے کر کے جائیں گے۔ اور ایک چیز جو خاص طور سے نوٹ کرنے کی ہے کہ آج کی تاریخ میں اسکولوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر گلی میں اسکول کھولے جا رہے ہیں، لیکن سب سے تعجب کی بات آپ کو یہ ہوگی کہ آج کی تاریخ میں اسکول وہ لوگ بھی کھول رہے ہیں جو خود تعلیم سے بہت دور ہیں۔ اس لحاظ سے ایسے افراد کا اسکول کو شروع کرنا جو خود تعلیم سے دور ہے، ایسے سے ہم امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ تعلیم کے معیار کو بہت بلند کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے قمر الزمان انعامدار صاحب الحمدللہ نہ صرف تعلیم کے معاملے میں خوبصورت احساس رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود بھی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہیں، جس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے اسکول اور کالج سے منسلک بچے کو انشاءاللہ العزیز معیاری تعلیم دیں گے، مضبوط تعلیم دیں گے، اور اپنے قوم کے بچوں کو بہت آگے لے کے جائیں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ میں نے قمر الزمان بھائی انعامدار اور ہمارے بدر الزمان صاحب انعامدار کو ایک چیز کے معاملے میں بہت منفرد پایا، اور وہ یہ کہ اپنی قوم کے بچوں کو جہاں ڈاکٹر بنانا ہے، ہمیں انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، یا دوسرے عصری شعبوں میں لے کر جانا ہے، وہی انہوں نے ایک خوبصورت انتظام یہ کیا ہے کہ ہمارا بچہ اپنے دین کو بھی سمجھ سکے، اپنے دین کو بھی پڑھ سکے، اپنی تہذیب کو بھی جان سکے، اور اپنے رسم و راہ سے بھی واقف ہو سکے۔ اور یہ جذبہ ان کا شروع سے رہا، جس کا نمونہ آج ہم نے اسٹیج پر دیکھا ہے کہ بچوں نے نہ صرف عصری تعلیم کے معاملے میں کچھ پیش کیا، بلکہ ان کے اسکول کے بچے الحمدللہ رب العالمین جہاں آج انگریزی اور دیگر زبانوں کو سیکھ رہے ہیں، عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہیں بچے مذہبی تعلیم سے بھی آراستہ اور پیراستہ ہو۔ اور ہم قوم مسلم کے لیے کامیابی کی سب سے بڑی یہی پہچان ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنے بچوں کو چاہے جو بنائیں، چاہے آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، منزل اس کی کوئی بھی ہو، مگر جانے کا جو راستہ ہونی چاہیے وہ دین ہونی چاہیے، وہ قرآن ہونی چاہیے اور سنت ہونی چاہیے۔ اگر ہم قرآن و سنت اور دین کو چھوڑ کر دنیاوی معاملے میں جس قدر بھی آگے بڑھ جائیں، یاد رکھیں وہ عارضی اور دنیاوی کامیابی تو ہو سکتی ہے، مگر بحیثیت مسلم ہماری وہ کامیابی تصور نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے انہوں نے اپنے اسکول کے اندر تعلیمی نظم و نسق میں یہ دونوں چیزوں کا جو امتزاج رکھا ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ آج تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے۔
مگر تعلیم کوئی بھی ہو اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. تعلیم کوئی بھی ہو یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ کسی ایک ہی ادارے میں ہمارے بچے دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک خاص پیغام دوں گا اور وہ یہ کہ ہماری قوم یعنی قوم مسلم کے اندر بہت دیروں کے بعد یہ احساس جاگا اور یہ شعور بیدار ہوا کہ ہمیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنی چاہیے. لیکن یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ موجودہ دور میں قوم مسلم کے اندر ایک بڑا تعلیمی انقلاب برپا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی کثرت سے قوم مسلم کے ذمہ داران افراد آج وہ اسکول بھی چلا رہے ہیں, کالج کا بھی آغاز کر رہے ہیں. اور یہ انقلاب صرف عصری تعلیم کے ہی معاملے میں نہیں آیا ہے بلکہ یہ انقلاب مذہبی تعلیم کے معاملے میں بھی آیا ہے کہ آپ شہری سطح پر بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول اور کالج کی طرح الحمدللہ مدارس اسلامیہ بھی کھل رہے ہیں. اور سب سے اچھی خبر اس قوم کے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ آج ایسے اسکول بھی چلائے جا رہے ہیں جہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. اور ایسے مدارس اسلامیہ کھولے جا رہے ہیں جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اہتمام ہو رہا ہے. اور یہی دونوں امتزاج ہمیں بہت آگے لے کر جائے گا. ہمیں اپنے بچوں کو انہی دونوں امتزاج کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے اور آگے بڑھانا ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنی قوم کے اندر آنے والے اس تعلیمی انقلاب کو ہمیں قبول کرنا ہوگا اور سینے سے لگانا ہوگا اور اس چیز کو محسوس کرنا ہوگا کہ اگر کوئی چیز ہمیں آگے لے کر جا سکتی ہے تو وہ چیز فقط اور فقط تعلیم ہے. میں بڑوں سے, والدین سے اور سرپرستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر 3 ٹائم کی جگہ اگر آپ کو 1 ٹائم کا کھانا میسر آئے تو گزارا کر لیں. اگر بہت اعلیٰ کپڑے پہننے کو میسر نہ آئے, ہلکے کپڑے پر اگر گزارا کرنا پڑے تو گزارا کر لیجئے. بہترین اور اعلیٰ مکان اگر رہنے کو نہ ملے, اگر معمولی مکان میں گزارا کرنا پڑے تو کر لیجئے, مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیے. اس بات کو یاد رکھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دلا دیا تو آج کھانے کے معاملے میں, پینے پہننے کے معاملے میں, رہنے کے معاملے میں اگر کچھ آپ نے تکلیف برداشت بھی کر لی تو یہی اولادیں ساری کسر کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں. جن لوگوں نے تعلیم کو سنبھالا, جن لوگوں نے تعلیم کو سینے سے لگایا, دنیا نے دیکھا کہ انہیں اتنی بلندیاں ملی, اتنا عروج ملا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا جانتی ہے ایک بھیم راؤ امبیڈکر صاحب خاندانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے پورا ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں تو یقینی طور پر ناقابل بیان ہے. مگر بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنے ساتھ ہونے والے خاندانی اعتبار سے بدسلوکی کو بھی برداشت کیا, نسلی اعتبار سے بھی بدسلوکی کو برداشت کیا, مالی اعتبار سے ساری دشواریوں کو برداشت کیا, باہر ممالک کا دورہ کیا اور انہوں نے وہ تعلیم حاصل کی کہ آج صرف اپنے خاندان کی بات نہیں ہے بلکہ اپنی پوری قوم کے لیے عزت اور ترقی کا ذریعہ بنے. آپ اے پی جے عبدالکلام صاحب کے بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھ لیں تو مالی اعتبار سے بہت معمولی نظر آتے ہیں مگر انہوں نے علم کو سینے سے لگایا. آج اگر ان کے علمی بلندی کو دیکھنا چاہیں تو ہم جیسوں کے سر کی ٹوپیاں گر سکتی ہے مگر ان کے علم کی بلندی کو نہیں دیکھا جا سکتا. اس بات کو آپ محسوس کر لیں کہ دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے اگر کوئی چیز آپ کو آگے لے جا سکتی ہے, ترقی کی راہوں سے ہمکنار کر سکتی ہے تو وہ چیز تعلیم ہے. اس لحاظ سے کسی معاملے میں اگر کمی بیشی ہو جائے
تو آپ اسے قبول کر لیں، مگر تعلیمی معاملے میں کوئی کمی رہ جائے ہمیں اسے قبول نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا، وہی لوگ آج اپنی اولادوں کے ذریعے بہت اعلیٰ اور بہت بہترین عزتیں پا رہے ہیں۔ اس طرح سے تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیاوی اور دینی تعلیم کے درمیان ہمیں خط فاصل نہیں کھینچ رہا ہے۔ دونوں تعلیم ہمارا گم شدہ خزانہ ہے، جس طریقے سے بھی ہو ہمیں اسے حاصل کرنا ہے اور اسے ہمیں پا کر کے رہنا ہے۔ آج اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر میں قمرالزماں صاحب انعامدار، بدرالزماں صاحب انعامدار اور اسکول کے تمام اسٹاف کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ شہری سطح پر طالب انقلاب کے معاملے میں آپ اپنا نمایاں نام رکھتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس انقلاب کو بہت آگے لے کر کے جائیں گے اور اپنے قوم کے لیے، اپنے لیے آپ ترقی اور عزت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کریم آپ کے اس خدمات کو قبول فرمائے۔ بالخصوص ایک خاص بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہمارے ذمہ داران آپ کے بچوں پر توجہ دے رہے ہیں، جہاں یہ اساتذہ آپ کے بچوں پر توجہ دے رہے ہیں، وہی ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولادوں پر توجہ دیں۔ میں تو لوگوں سے اور نوجوانوں سے بہت قریب رہتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ ماں باپ اور سرپرستوں کی لاپرواہی کی بنیاد پر ہمارے بچے تعلیم یا تو ادھورا کر کے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر آوارگی کی اس راہ کو اختیار کر لیتے ہیں جو قوم مسلم کی پہچان قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے جہاں ذمہ داران اور اساتذہ آپ کے بچوں پر توجہ دے رہے ہیں، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کا سپورٹ کریں، اور آپ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں، تعلیم کے معاملے میں بھی، تربیت کے معاملے میں بھی اور ترقی کے بھی معاملے میں۔ یاد رکھیں کہ یہ دانشوری نہیں ہے زمانے میں کہ آپ اپنے بچوں کو صرف اسکول کے بھروسے پر چھوڑ دیں کہ بچہ سب کچھ سیکھ جائے گا، بلکہ تربیت آپ سے سیکھنی ہے، انداز آپ سے سیکھنی ہے، ادائیں آپ سے سیکھنی ہے، رسم و رواج آپ سے سیکھنا ہے، اٹھنا بیٹھنا آپ سے سیکھنا ہے، کھانا پینا چلنا پھرنا آپ سے سیکھنا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی سے بہت قریب رہتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ اپنے بچوں کو آپ اپنے زندگی کا خوبصورت حصہ دیجئے، وقت دیجئے، اس پر نظر رکھیے۔ جتنا اسکول والے ہو سکتا ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ کو بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو انعامدار پبلک اسکول کے حوالے کیا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سیکھ سکے۔ یہی آپ کی یہاں کی بھی کامیابی ہے، وہاں کی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ آج کے ہمارے چیف گیسٹ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کاشف رضا شاہ مصباحی صاحب کا پرمغز بیان آپ تمام حضرات سماعت کر رہے تھے۔ یقیناً ایک بہت ہی بہترین میسج ہمیں آج ملا ہے۔ تو اب پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے اسکول کے ڈائریکٹر حضرت ڈاکٹر قمرالزماں انعامدار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کاشف رضا شاہ مصباحی صاحب کی گلپوشی عمل میں آ رہی ہے، وہ اپنے ہاتھوں بیان مریم سمیدہ، محمد اخلاص، محمد احمد رضا، محمد آہل، محمد عزیر، محمد عبد المقتدر، شارف الحسن، محمد منیر الدین پٹیل، روحی فاطمہ، نوری فاطمہ، سعد الدین پٹیل، محمد عبد المغنی، محمد زہرا، سید عبد المقصد، بی بی مریم۔ اس سال انعامدار پبلک اسکول میں شعبہ حفظ میں
قرآن مجید کو یاد کرنے والے طلباء و طالبات ہیں. آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں، انہیں جو ہے اپنی دعاؤں سے نوازیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذرا سائڈ میں آؤ. حضرات، اس سال شروع سال سے لے کر نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے اس سال 110 بچوں نے نورانی قاعدہ ختم کر کے قرآن مجید کی شروعات کی ہے. لہٰذا تمام طلباء اور طالبات کو بھی میں جو ہے اسٹیج پر دعوت دوں گا ایک کے بعد دیگر نام لے کر. چلو جاؤ جاؤ. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کی بھی حوصلہ افزائی فرمائیں. کلاس سیکنڈ سے خدیجہ ام الخیر، رومینا منہا، ابو بکر، عائشہ صدیقہ، ثنایا صدف، ماہرہ انجم، عائزہ کشف، محمد سفیان، ماہرہ انم، صبا فاطمہ، عائشہ خان، محمد اویس قادری، محمد یہ بچے بھی جو ہے اسٹیج پر آئیں. سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں زیر تعلیم بچے ہیں، جس میں سے چند مہینوں میں نورانی قاعدہ تجویز سے پڑھ کر قاعدے کو ختم کیا. اور محمد فرحان، محمد ذیشان الدین، زویا فاطمہ، سیدہ کشف، محمد مزمل، محمد احمد، رقیہ زیبا، محمد عبد المقتدر، محمد شارق الحسن، محمد منیر الدین پٹیل، روحی فاطمہ، نوری فاطمہ. یہ سیکنڈ اسٹیج. جماعت صبح سے محمد راشد، عباد احمد، محمد حماد، سید احمد رضا، زہر شاہد قریشی، حسین پٹیل، شاہ نواز، محمد عبید اللہ، محمد ایان، زین العابدین. شیخ زبیر، جنید محی الدین. خواجہ ایک پارے سے بھی زیادہ انہوں نے جو ہے ناظرہ کمپلیٹ کیا ہے. اللہ عز و جل ان کے علم میں، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں انہیں نصیب. ساتویں یعنی 7th اسٹینڈرڈ میں بچے زیر تعلیم ہیں اور انہوں نے اس سال جو ہے قرآن مجید کو تذرہ مکمل کیا ہے اور قرأت حفظ کے ساتھ تجوید کی رعایت کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے. لہٰذا انہیں جو ہے ڈاکٹر کاشف رضا شاہ مصباحی صاحب کا آگے لو بس. ہمارے انعامدار پبلک اسکول کے ٹرسٹی ڈاکٹر قمر الزمان انعامدار صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو سرٹیفکیٹ سے نوازیں. ایٹھ اسٹینڈرڈ کے بچوں کا میں نام لینے جا رہا ہوں. محمد ایاز احمد، تاج الدین، خواجہ معین الدین، شیخ اذان احمد، ایاز منگلگی، محمد حسین خان، محمد احتشام الدین انور، محمد نواز پاشا، خواجہ معین الدین، محمد مصطفیٰ احمد، ارسلان احران انصاری، محمد ابرار. یہ
8th اسٹینڈرڈ کے وہ طلباء ہیں جنہوں نے اس سال قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ مکمل کیا ہے، قرأت حفظ کی رعایت کرتے ہوئے اس روایت کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اب 9th اسٹینڈرڈ میں زیر تعلیم طلباء کو میں ان کے نام لینے والا ہوں، وہ ریڈی رہیں۔ عبد الرحمن ندف، شیخ ابو زید، اکرام اجمل، محمد فرقان، محمد عبد الرحمن، شیخ عاقب، دانش عمران، عرفان شاہ، محمد زیان، محمد طالب، محمد زیان احمد، عبد الرحمن، محمد زہیر، ایان احمد، یہ 9th اسٹینڈرڈ کے طلباء جنہوں نے اس سال قرآن مجید کو مکمل ناظرہ قرأت حفظ کی روایت کے ساتھ انہوں نے پڑھ کر مکمل کیا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور انہیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ اسٹینڈرڈ میں زیر تعلیم طلباء کو اب میں ان کے نام لینے جا رہا ہوں، وہ بھی ریڈی رہیں۔ محمد ارحان، محمد سفیان، سید عادل، سید عبد الرحمن، عمران شاہ، چاند ریحان، غلام مجتبہ جنیدی، سید نظامت حسینی، وہ اسٹیج پر آئیں۔ لڑکیوں کی ردا پوشی کا بھی پروگرام عمل میں آ رہا ہے، اور جس کے لیے ردا پوشی کرنے کے لیے میں اسکول انعامدار پبلک اسکول کے ٹرسٹی سیدہ تنویر فاطمہ صاحبہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے بچوں کی ردا پوشی کریں۔ 7th اسٹینڈرڈ سے ادیبہ ناز، رمشا ناز، رفیت مہوش، بریرہ انفال۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیے کہ اس سال ان بچوں نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ قرأت حفظ کی رعایت کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا۔ 8th اسٹینڈرڈ سے انم صاحب، صفا نوری، زائنہ ناز، زویا سارہ، محزون، ام حبیبہ، مسکان، امت الجبیریہ۔ یہ 8th اسٹینڈرڈ کی گزارش ہے کہ یا تو دعائیہ کلمات آپ بھی بولیں یا پھر جو ہے کم از کم آمین ضرور کہیں تاکہ اللہ عز و جل جو ہے دعا کو قبول فرمائیں۔ تھوڑا سامنے سے ہٹو۔ ماریہ فاطمہ انعامدار۔
9th اسٹینڈرڈ میں زیر تعلیم یہ طالبات ہیں جنہوں نے اس سال قرآن مجید کا ناظرہ مکمل کیا ہے روایت حفظ کے ساتھ، اور ناظرہ کمپلیٹ کرنے کی وجہ سے ان کی رضا پوشی عمل میں آ رہی ہے۔ اللہ عز و جل ان کے علم میں، ان کی عمر میں اور دنیا اور آخرت کی بھی انہیں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد 10th اسٹینڈرڈ کی طالبات کو میں آواز دے رہا ہوں۔ ثانیہ عظمیٰ، علیشہ، عائشہ صدیقہ، اقرا ناز، مہجبی، مہک زینب، رفعت انجم، طیبہ سمیہ فاطمہ۔ الحمدللہ انعامدار پبلک اسکول میں اس سال 110 وہ طلباء اور طالبات کی نورانی قاعدے کو مکمل تجویز سے کمپلیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حفظ کلاس کے 27 بچے جو شعبہ حفظ میں قرآن مجید کو زبانی یاد کر رہے ہیں۔ پھر اس سال جو ہے اس سال رضا پوشی اور بچوں کی دستار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس اینیول ڈے کے لیے تمام اینیول ڈے رہا جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی پروگرام جو ہے پیش کیے گئے۔ میں تمام ماں باپ کو جس طرح سے یہ پروگرام میں اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے روز جو بچے آپ کے اسکول جا کر گھر پہ آپ تشریف لاتے ہیں وہ بچوں کو شام میں لاسٹ اینیول ڈے میں بھی بولا تھا کہ یہ ڈیلی فالو اپ کا بہت بڑا ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی، کیونکہ ہم اسکول میں 6 گھنٹوں میں بچوں کو جو تعلیم دینا چاہیے وہ 6 گھنٹوں میں نہیں دے پاتے۔ تو جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے دن بھر، اگر اس کو آپ ایک بار ریوائز نہیں کرائیں گے تو وہ بچہ جو ہے وہ سبجیکٹ کو بھول جاتا ہے۔ تو میں تمام ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو جو ہے روز شام میں 1-2 گھنٹے منیمم گھر کے، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، پھپھو ہو، خالہ ہو، ماموں ہو یا کوئی بھی ہو، مامی ہو، 1-2 گھنٹے جو ہے آپ اپنے بچوں کو دن بھر میں کیا پڑھایا گیا ہے اور کیا کل ہوم ورک لے کے جانا ہے اس پر توجہ دیجیے۔ اور شام میں جو ہے شام 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک انٹرنیٹ بند کر دیجیے اپنے گھر کا، چاہے وہ موبائل میں ہو یا ٹی وی میں ہو یا راؤٹر ہو، 3 گھنٹے جو ہے آپ کا موبائل بند رکھیے۔ میں پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور پہ والدین والد صاحب سے، کسی کے بچوں کے والد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ چیز اسٹرکٹلی فالو کریے تاکہ آپ کا بچہ قابل بن سکے۔ بڑے اسکول میں ڈالنا، اچھے نامور اسکول میں ڈالنا ایک معیاری ٹھیک ہے، لیکن اس کو فالو بھی چاہیے آپ کا۔ اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو ہم اسکول والے کتنی بھی محنت کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کانسٹنٹلی جو ہے 8 دن میں 2 دن بچہ ابسینٹ رہ رہا، کیوں ابسینٹ ہے؟ ماموں کا رسم ہے، خالہ کا چلہ ہے، چاچا کا اوپننگ ہے، اور جو ہے ایسے ویسے بہانے گھر کے پورے فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں بچے ماں باپ کے ساتھ۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو فنکشنز میں کم اٹینڈ کرائیے۔ اگر آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ قابل نہیں بنتا اگر وہ روز اسکول نہیں آیا تو اس کا چیپٹر سلیبس چھوٹ جاتا،
फंक्शनों में रात में 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक आप बच्चे को लेके घूमते हैं। फिर सुबह में स्कूल भेजने के लिए मैले कपड़े, महिला ड्रेस पहनाकर, बच्ची कुची रात की बिरयानी तहारी बांध कर उसे नाश्ता बचा करके अगर स्कूल को भेजेंगे आप, तो बच्चा जो है आकर वो बिरयानी खाकर आकर वो खाना हजम करने में दिन गुजार देता हूँ, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता। तो ये वो सीरियस मैटर्स हैं, आप इस पर तवज्जो दीजिए। स्कूल के गाइडलाइन स्कूल जो बोलता है उसको फॉलो करिए ताकि आपका बच्चा अच्छा बन सके। अगर आप ये चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे, बोलेंगे खाली स्कूल को भेज रहे बस हमारा स्कूल जो है पूरा काम करेगा, बच्चा इंग्लिश में भी बात करेगा, बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, वो तो ऐसा नहीं होता। सब तमाम आजकल बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं। पहले के दौर में वजूहात कम थे, बच्चे को डाइवर्शन होने के लिए, बच्चे का दिमाग खराब करने के लिए वजूहात कम थे। आज की डेट में उससे 1000 गुना ज़्यादा वजूहात है जो बच्चे का दिमाग को खराब करने और बच्चे को जो है पढ़ाई से दूर करने के लिए बहुत से ऑप्शन है। तो इसमें माँ बाप का फरीज़ा ये बनता है कि आप हर वजूहात पर तवज्जो दें और खुद पाबंद करें, खुद पाबंद हो। पहले अगर कोई फंक्शन आ रहे हैं छोटे मोटे घर के, तो घर के बड़े अफराद को भेजकर बच्चों के साथ जो पढ़ाने वाले हैं वो कुर्बानी दे, तो आने वाले दिनों में ये बच्चे आपको कुछ करके दिखाते हैं। अगर आप भी जो है इसको कुर्बानी नहीं देंगे और आप भी जो है पूरे बच्चों के साथ फंक्शन अटेंड करेंगे, रात में 1-1 बजे 12 बजे तक बच्चे जो है आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे शादियों में, फंक्शनों में, फिर दूसरे दिन सुबह में वही छुट्टी, यानी तो बच्चा जो है पूरा फंक्शन का दिमाग में ख्याल रख के स्कूल को आता, टीचर क्या पढ़ा रही सो उसका जहन नहीं जाता, कंसंट्रेशन मिस हो जाता उसका। ये ऐसे होने से जो है बच्चे के तालीम में बहुत बड़ा इफेक्ट होता, बच्चा जो है काबिल नहीं बनता, बच्चे को ना इंग्लिश पढ़ने लिखने आता, ना बच्चा कुछ बोल सकता ज़बानी। तो मैं ये चाहता हूँ कि वजूहात पर आप तवज्जो दीजिए। स्कूल टीचर, स्कूल वाले कोशिश करते हैं, लेकिन आपका 70% आपका कंसंट्रेशन है। आप लोग घर में किस तरह से माहौल पेश करते हैं उस पर तवज्जो दीजिए। शाम के 3 घंटे वालिद हो या वालदा हो, 5 बजे से पहले अपना कुकिंग पकवान सब जो है करके रेडी बैठिए बच्चे के इस्तेमाल के लिए। मगरिब के बाद से लेकर रात में बच्चा 9 बजे तक स्कूल के ताल्लुक से माँ बाप, खाला, फूफू, चाची कोई भी हो, बच्चे को बुक्स खोल कर वो तवज्जो दीजिए 3 घंटे, ताकि वो बच्चा 3 घंटे में 1 घंटे दिलचस्पी से पढ़ सके। तो कल के दिन वो बच्चा जो है तो दूसरे दिन जो है वो बच्चे को स्कूल में जो टीचर पढ़ाए थे वो याद भी रहता और आगे पढ़ाने वाले पे कंसंट्रेशन आता, शौक पैदा होता, वो बच्चा फिर फॉलो करता। अगर वो बच्चे को हम नहीं पढ़ेंगे तो शौक खत्म हो जाता वहाँ पर, क्योंकि उसको मालूम जो पढ़ाए थे वो भी याद रहता और आगे क्या पढ़ाने वाले उसके पर भी तवज्जो नहीं आती। तो इस पर तवज्जो दीजिए ताकि आपका बच्चा अच्छा काबिल बन सके। वरना अगर आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सोशल एक्टिविटीज़ में आप अपने घरों के, अपने रिलेशन के, अपने रिश्तेदारों के अगर मुलविस रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका बच्चा बहुत कम एवरेज पास होगा, एवरेज ही रहेगा और ज़िंदगी उसकी एवरेज गुजरेगी। मौलाना साहब बोल रहे थे कि भाई एक टाइम खाना कम खाओ, एक टाइम कपड़े कम पहनो, लेकिन बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। मैं बोलता हूँ कि आप खाना कम मत खाइए, कपड़े पहनाइए, लेकिन हर चीज़ लिमिट में रखिए। अगर आप लिमिट से दूर जा रहे हैं तो आप अपना खराबा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह में बच्चे को तहारी बिरयानी खिला के भेज रहे हैं तो बच्चा नहीं पढ़ सकता आपका। बच्चे को हल्का फुल्का खाना दीजिए ताकि बच्चा जो है प्रोटीन्स के साथ दीजिए, ऐसा नहीं है हल्का फुल्का नहीं, प्रोटीन्स के साथ। और दोपहर में जो टिफिन भेज रहे हैं सिर्फ रोटी सब्जी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बोले तो मैं 10 साल से ये स्कूल डाल के बच्चों के पीछे मेहनत कर रहा हूँ। कई टीचर्स को मैं मोटिवेट करता हूँ, मीटिंग्स लेता हूँ। बच्चे टीचर्स की लाख मेहनत के बावजूद भी बच्चे काबिल नहीं बन रहे, उसकी वजूहत होते ना। तो वजूहत तो ये भी वजह है, वो फंक्शन में अटेंड करना वो एक बड़ी वजह है, घर में पढ़ने का फॉलोअप नहीं होने का पहली वजह। दूसरा खाना पीना भी बहुत बड़ा वजह है। बच्चे तारी बिरयानी, माँ बाप की काहिली से बच्चे घर में खाना नहीं पकता, 50 रुपये देते हैं होटल से तारी ले जा बेटा, तो खुद वालिद तारी टिफिन में तारी देते हैं, वालिद जाके टिफिन में तारी लाके तारी देते हैं कि घर में पकाई नहीं। तो ये बच्चे ऐसा खाना खाने से बच्चे खाना हजम करेगा
بچہ کلاس میں کنسنٹریشن دے گا. یہ بہت بڑی وجوہات ہے. آپ لوگ سیریس ہوئیے اپنے بچوں کے تعلق سے, کیونکہ بچے کو جتنی آج قربانی دیں گے آپ, بچہ وہ یاد رکھے گا. آج آپ تھوڑا کھانا کم کھلائیں گے یا کپڑے کم پہنائیں گے, اس کی خواہشات کم پورے کریں گے, لیکن آپ اچھے اسکول میں داخل کر کے اس کی وقت پہ فیس بھر کے اس کو نیوٹریشن ڈائٹ کھلا کے پڑھائیں گے, تو وہ آنے والے دنوں میں جب وہ بچہ قابل بنے گا, 10ویں جماعت تک اس قابل بننے کے چانس رہتے ہیں, کیونکہ بچوں کو بیسک ایجوکیشن آتا. 11ویں 12ویں میں اس کو بلڈنگ بنانا ہے, فاؤنڈیشن جو ہے 10ویں جماعت تک ہے, تو بعد میں 11ویں سے لے کے انہیں پورا ڈگری کرے تک ان قابل بنتا. اور آنے والے دنوں میں یہ قابل بچہ 50 سال آپ کو پالتا, اور بھی پالتا 50 سال آپ کو پالتا. اس دوران وہ یاد کرتا ہے اپنے ماں باپ کو, جو ماں باپ اب اس کے لیے قربانیاں دیے تھے, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, رہنے میں, سہنے میں, گھمانے میں, پھرانے میں قربانیاں دیے تھے, وہ یاد کر کر آنے والے وقت میں وہ 50 سال ماں باپ کو سر پہ لے کے پھرتا. اگر وہی ماں باپ آج پورے اپنے نفسی خواہشات پوری کرتے ہوئے بچے کو گھمائے, پھرائے, کھلائے, پلائے, اس کو جو ہے پورے عائش و آرام دیے, پڑھائی کی طرف توجہ دے دیا, سارے اسکول میں اچھا شریک کرے بس, لیکن جب بچے کو جب یہ سب کرنے کے بعد آپ بچہ قابل نہیں بنے گا, تو جب بچہ آپ کی عمر ہونے کے بعد وہ بچہ جو محنت کرے گا دنیا میں, ہارڈ ورک کرے گا, جب احساس کرے گا میرے ماں باپ کاش مجھے یہ شادیوں میں, بیاہوں میں نیا لے کے پھر کے مجھے اسٹک کر کے پڑھاتے, میں قابل بنتا تو میں بہتر ہوتا. تو یہ دونوں بات آنے والی ہیں آگے آنے والے وقت میں. تو میں توجہ چاہوں گا ماں باپ کی خصوصاً, اور جو ہے ماں باپ کو میں یہ بھی بولوں گا کہ اسکولز کے رولز جو ہے وہ فالو کریے. اسکولز کے رولز بچے کی قابل بنانے کے لیے, دوسرا کیٹگری ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. اسکول میں جو سختی پیش کی جاتی ہے بچوں کو 1000 بار بولنے کے بعد پیش کی جاتی ہے, تو اس کو فالو کیجئے آپ لوگ, تاکہ آپ کا بچہ اچھا ہو سکے. یہ تمام باتیں تھی جو میں ذہن میں مجھے کہنی تھی, تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پیرنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بچے بھی اچھا پارٹیسپیٹ کریں, قابل مبارکباد ہے. میں مولانا کاشف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیے. وہ جو ہے پروفیشنلی امام ہیں, لیکن الحمدللہ اردو میں جو ہے ڈاکٹریٹ کیے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری پر یہ بہت بڑا فن ہے, یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, وہ بھی حال ہی میں جو ہے ڈاکٹریٹ سے نوازے گئے ہیں. میں مولانا کاشف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارے پرنسپل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام ٹیچرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کافی محنتوں سے جو ہے بچوں کا یہ پرفارمنس اچھا کرنے لگا ہے. بچوں کا بھی جو ہے بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں, ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بچے جو ہے اچھا پرفارم کرے. یہ بات کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم, شکریہ. اور یہ پروگرام ہوگا, اپنے پروگرام اٹینڈ کر کے دیکھ کے جائیں گے آپ لوگ. اب تمام پیرنٹس سے گزارش کی جاتی ہے کہ آخری پروگرام بچا ہوا ہے, لہٰذا آپ حضرات کچھ دیر اور سکون و اطمینان سے بیٹھ کر 9th اسٹینڈرڈ کے بوائز کا کوئز کا پروگرام جو ہے غور سے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باوقار اساتذہ و علماء کرام و مہمانان خصوصی, آج کا یہ عظیم الشان سالانہ علمی سیمینار بنام اینیول ڈے کے پربہار موقع پر ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ اسلامی کوئز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آقائے دو جہاں سرور انبیاء و علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے متعلق سوالات کیے جائیں گے. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اسلامی کوئز کی شروعات کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے ہیں، ان کے نام حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ لڑکیاں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نواسے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 5 ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیاں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسیاں ہیں، ان کے نام حضرت امامہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غزوات میں سے کوئی 4 کے نام بتائیے۔ علیہ وسلم کے 4 مشہور غزواتوں میں سے 4 مشہور غزواتوں کے نام ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب خلافت پر کتنے صحابہ فائز ہوئے، ان کے نام بتائیے۔ علیہ وسلم کے بعد منصب خلافت پر 7 صحابہ فائز ہوئے: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سوال: کیا خلفائے راشدین میں سے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ خلفائے راشدین میں سے 2 حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سوال: کیا خلفائے راشدین میں سے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ خلفائے راشد میں سے 2 حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا ہیں اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے نام کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 یا 13 چچا تھے، ان میں سے 2 حضرات نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی ہیں اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے نام کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 پھوپھیاں تھیں، ان میں سے ایک پھوپھی نے اسلام قبول کیا، ان کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاء مائیں 2 ہے، حضرت صہیبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر پہلی مرتبہ کب ہوا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 2 سے 4 سال کے بیچ تھی اور آپ دائیں حلیمہ کے پاس تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس عمر میں ہوا اور کس کے ساتھ ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 برس کی عمر میں حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی قمری سال کے لحاظ سے کتنی ہے اور شمسی سال کے حساب سے کتنی ہے؟
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी कमरी साल के हिसाब से 63, शमसी साल के हिसाब से 61 हुई। शुक्रिया। सुनाया जाएगा, फिर उसके ताल्लुक से 3 सवाल किए जाएंगे। इसमें से जो 2 सवाल का सही जवाब दे उन्हें उस टीम को जो है मेडल से नवाजा जाएगा। तो कुरानी वाक़या बगौर समाअत कीजिए। सूरतुल लहब के शान नुज़ूल में ये वाक़या बयान किया है कि जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर अरब के लोगों को दावत दी, हर तरफ से लोग आए और हुजूर ने उनसे अपने सच्चे और अमानतदार होने की गवाहियाँ लेने के बाद फरमाया, बेशक मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब से डराता हूँ, लिहाजा मैं तुम्हें एक रब की तरफ बुलाता हूँ। इस पर अबू लहब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम तबाह हो जाओ, माज़ा क्या तुमने हमें इसलिए जमा किया? तो रब तबारक व तआला ने इस पर यह सूरत नाजिल फरमाई और कहा, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। उसे कुछ काम न आया उसका माल, अब धंसता है लिपट मारती आग में वो और उसकी जोड़ी, लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाती है, इसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। ये मुकम्मल सूरह लहब का तर्जुमा हुआ। तो आगे उसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन किराम ने कहा, असल अबू लहब का जो नाम है अब्दुल उज़्ज़ा, ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, निहायत हसीन व जमील, इसी वजह से उसका लक़ब अबू लहब था। मगर जब इसने सरकार ज़ीवक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो रब तबारक व तआला ने उसी वक्त उसकी गिरफ्त फरमाई। तो पता ये चला कि जब हुजूर के सगे चचा को तक नबी की गुस्ताखी पर हरगिज़ माफ़ी नहीं मिली तो फिर औरों का क्या हाल होगा। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को कभी माफ़ नहीं फरमाता। तो ये वाक़या मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आप सब ने बहुत समाअत किया है। तब इसके ताल्लुक से पहला सवाल, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से पहाड़ पर दावत दी थी? उस पहाड़ का नाम बताना है जिस पर दावत दी गई है। दूसरा सवाल, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज की गवाही ली थी? गवाही के तौर पर उन लोगों से क्या पूछा गया था? कौन सी चीज की उन लोगों ने गवाही दी थी? गवाही ज़हनी आज़माइश है, कोई आसान काम नहीं है। ये अल्लाह एक है, नबी के सच्चे और अमानतदार होने की गवाही ली गई। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को माफ़ी मिलेगी? सवाल है दुरुस्त है। तो इस पर हमारा आज के क्विज़ का जो खूबसूरत प्रोग्राम था वो इख्तिताम पर पहुंचता है। मैं जो है हमारे स्कूल के ट्रस्टी जनाब डॉक्टर हमरुज़्ज़मा इनामदार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और जो टीम जिसने सही जवाब ज़्यादा दिए हैं उन्हें अपने हाथों से मेडल पहनाएं। इन्हें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो सलात व सलाम के लिए आप तमाम हज़रात खड़े हो जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम,
शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरयारे इरम ताजदारे हरम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, नवारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल-फातिहा। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लू अलैहि सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम पेरेंट्स का